السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم۔ نہیں روکتا، نہیں منع کرتا اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں لڑی دین کے بارے میں، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان سے نیک سلوک کرو اور ان کے ساتھ یا ان کے حق میں انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات پر تسلی دلائی کہ تمہارے جو رشتہ دار ہیں اور دار کفر میں رہ رہے ہیں اور جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ بہت جلدی ان میں اور تمہارے درمیان محبت کی راہیں نکال دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ وہ لوگ مسلمان ہونے والے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے، یعنی یہ کام اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت فرمائی کہ کافر یہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جو تم سے جنگ لڑتے ہیں جن کو حربی کہا جاتا ہے، اور ایک وہ ہیں جو جنگ نہیں لڑتے۔ تو جو تم سے جنگ لڑنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، اور جو لوگ تمہارے ساتھ جنگ نہیں لڑتے اور انہیں تمہیں اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا، یعنی وہ مکہ میں ہوں یا کسی بھی علاقے میں، کہ مسلمانوں کو انہوں نے تکلیف نہیں پہنچائی کہ وہ ہجرت پر مجبور ہو جائیں، تو ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور ان کے ساتھ انصاف کرنے سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا۔ لیکن دوستی کا یہاں ذکر نہیں ہے، یعنی دوست نہیں ان کو بنایا جائے گا، صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ مثلاً اگر وہ بیمار ہیں یا کسی تکلیف میں مبتلا ہیں تو ان کے ساتھ کوئی نیکی کر دی جائے، جس طرح کوئی ہمسائے میں ایسا رہتا ہے تو اس کو ایک وقت کا کھانا دے دیا جائے، یا اس کا راہ چلتے حال پوچھ لیا جائے، یا اگر ان کا کوئی معاملہ ہے تو اس میں انصاف کی بات کر دی جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسا کرنے سے ان لوگوں کے بارے میں منع نہیں کرتا۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ لڑی اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا، وظاہروا علی اخراجکم، اور انہوں نے تمہارے نکالنے پر دوسروں کی مدد کی، یعنی خود نکالا یا نکالنے والوں کی مدد کی۔ ان تولوہم، اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ تم ان کو دوست بناؤ۔ ومن یتولہم، اور جو بھی ان کو دوست بنائے گا، فاولئک ھم الظالمون، پس یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے، ظالم۔ یعنی جو تم سے جنگ لڑتے ہیں اور جو تمہیں گھروں سے نکالنے پر مجبور کرتے ہیں، یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ جس قبیلے نے نکالا ہے یا جس قبیلے نے لڑائی کی ہے صرف وہی لوگ ان کے ساتھ دوستی اور باقی تعلقات نہ رکھیں، بلکہ تمام مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ یعنی جو بھی کوئی ملک یا قبیلہ کسی بھی علاقے میں کسی مسلمان قبیلے یا کسی مسلمان قوم یا ملک کے ساتھ جنگ میں مبتلا ہے، تو تمام مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کسی قسم کی دوستی نہ رکھیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تجارت بھی منع ہے۔ تجارت ان غیر مسلموں کے ساتھ ہی جائز ہے جن کا ذکر ہم پچھلی آیت میں پڑھا ہے، کہ جو کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ وہ جنگ نہیں لڑ رہے اور نہ ہی وہ مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کرتے ہیں، یعنی ان کو ایسی تکلیفیں اور سزائیں دیتے ہیں کہ وہ ہجرت کر جائیں، تو ایسے لوگوں سے تجارت بھی ہو سکتی ہے اور ان کے ساتھ کوئی ضرورت کے موقع پر نیکی بھی ہو سکتی ہے، لیکن دوستی ان کے ساتھ بھی نہیں۔ اور جو ایسا کرتے ہیں ان کے ساتھ نہ تجارت نہ دوستی، کوئی چیز نہیں ان کے ساتھ ہو سکتی۔ یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پلتا، لیکن اسلام بندے کو غیرت کی زندگی جینا سکھاتا ہے، بے غیرتی کی زندگی جینا نہیں سکھاتا، کہ جو اس سے لڑنے والے ہیں
جو اس کے مسلمان بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، مسلمان انہی کے ساتھ پھر لینے دینے اور دوستیاں بنائے نہیں، اور اپنے لڑنے والے سے بدلہ لینا یہ بہادری ہوتی ہے۔ یہ تلوار کے زور پر دین یا اپنے عقیدے کو پھیلانا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک غیرت مندی ہے اور بہادری ہے کہ ایسے شخص سے جو ہمارے منہ پر تماچا مارنے کے لیے آئے تو ہم اس کا ہاتھ پکڑیں اور اس کو روکیں، اور اگر وہ مارے تو اس کو ماریں۔ یہ بہادری ہے، اس کو ہم تلوار کے زور پر اپنے عقیدے کو پھیلانا نہیں کہہ سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کرنے والیاں آئیں، فامتحنوہن پس ان کا امتحان لے لو، اللہ اعلم بایمانہن اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، پس اگر تم ان کو جان لو کہ وہ ایمان والیاں ہیں پس ان کو نہ لوٹاؤ کافروں کی طرف، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ وہ عورتیں ان مردوں کے لیے حلال ہیں یعنی کافر مردوں کے لیے، نہ وہ کافر مرد ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ یہاں چونکہ اس صورت کے شروع سے ہی صلح حدیبیہ اور اس قسم کے جو معاملات تھے اس کے بعد میں پیش آنے والے انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو ضمناً یہ بات بھی یہاں ذکر کی گئی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا تھا تو اس وقت ایک شرط اس کی یہ لکھی تھی کہ تمہارا اگر کوئی شخص مکے کا کوئی بندہ مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو مدینہ والے اس کو نہیں رکھیں گے۔ مسلمان اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن سہیل جو اس شرائط کو اور معاہدہ نامے کو لکھوا رہا تھا وہ اس بات سے انکاری ہو گیا، کہنے لگا کہ اس شرط کے بغیر ہم صلح نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے وہ لکھنی پڑی، اور وہ شرط کے الفاظ یہ تھے کہ لا یاتینک منا احد وان کان علی دینک الا رددتہ الینا، کہ آپ میں سے یعنی ہم میں سے کوئی بھی شخص آپ کی طرف آئے چاہے وہ مسلمان ہی ہو چکا ہو لیکن آپ اس کو لوٹا دیں گے۔ تو یہاں رجل کا لفظ تھا کہ کوئی بھی آدمی اگر آئے گا، یعنی یہ کہا تھا سہیل نے کہ انہ لا یاتینک منا رجل، کہ کوئی بھی مرد اگر ہماری طرف سے تمہاری طرف آئے گا تو تم اس کو لوٹانے کے ذمہ دار ہو، تم اس کو نہیں رکھو گے۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ بات برابری پر ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک تو یہ تھا کہ معاہدہ اگر نہ ہوتا تو بہت بری جنگ چھڑتی جس میں مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچتا، دوسرا یہ تھا کہ اس معاہدے میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی اور وہ فتح مکہ کے موقع پر یہ ساری حکمت کھل کے سامنے آ گئی۔ اب یہاں مسئلہ یہ بنا کہ مسلمان جب اس معاہدے کو لکھنے کے بعد رخصت ہوئے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ اپنے قربانیوں کو نحر کریں اور اپنے بال منڈوائیں اور احرام کھول دیں۔ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے پلٹے تو کافروں کی طرف سے کئی عورتیں مسلمان ہو کر آ گئیں اور مدینہ پہنچیں۔ ان میں ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط بھی تھیں، یہ اس وقت نوعمر تھیں، جوان تھیں یہ، تو اس کے گھر والے جب آئے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدے میں رجل کا لفظ ہے جو صرف خالصتاً مردوں پر بولا جاتا ہے، کہ عربی زبان کے کسی قاعدے میں بھی رجل کے لفظ کے تحت عورت نہیں آ سکتی، الناس ہو یا اور کوئی لفظ ہو تو اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن رجل میں صرف مرد ہی ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ اے ایمان والو اگر مومن عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں تو پھر ان کا ایک دفعہ ان کو ٹٹول لو، ان کو پوچھ لو کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ اگر مسلمان ہیں تو پھر ان کو روک لو، پھر ان کو نہ جانے دو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اعلم بایمانہم، کہ ان کی جو دل کی کیفیت ہے وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، تم لوگ ظاہری طور پر ان سے اقرار کروا لو کہ کیا تم کلمہ پڑھتی ہو، مسلمان ہو، اگر تم یہ بات جان لو کہ یہ مومن ہیں تو پھر ان کو کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ، اس لیے کہ وہ کافر ان کے شوہر نہیں رہ سکتے،
نہ وہ مومن عورتیں ان کی بیویاں بن سکتی ہیں۔ یہ دونوں کام اب یعنی جب مذہب بدل جائے تو پھر نکاح خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ وہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں نہ وہ مرد ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ وآتوہم ما انفقوا، اور ان کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا، یعنی اگر وہ عورتیں مال اسباب بھی لے آئیں تو مال و اسباب لوٹا دو، وہ واپس کر دو، اور عورتوں کو واپس نہ کرو۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنے والی خواتین کو اپنے پاس روک لیا، اور پھر ان کو یعنی انتظار کے بعد جب پتہ چل گیا کہ یہ پریگننٹ نہیں ہیں تو ان کے ساتھ صحابہ کرام نے عورتوں کے ساتھ مہر ادا کرنے کے بعد نکاح کر لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے یہ کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تم ان کو ان کے مہر دے دو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور تم کافروں کے نکاح والیوں کو نہ روکو۔ اسم یعنی یہ عصمت سے ہے، اس سے مراد نکاح ہوتا ہے۔ کوافر یہ کافرتن کی جمع، یعنی جو عورتیں کافرہ ہیں اور کافروں کے نکاح میں ہیں ان کو ان کے نکاح میں نہ روکو۔ مطلب یہ تھا کہ ان کے جو مال اسباب وہ ساتھ لے آئی ہیں یا جو ان کے مہر تھے وہ لے آئی ہیں تو وہ ان کے واپس لوٹا دو، اور اگر تم ان کو نیا مہر دے کر اسلامی طریقے سے ان کے ساتھ نکاح کر لو تو اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی بلکہ مسلمانوں کو اس میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ تم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ اور پھر اس میں یہ تھا کہ اگر ایک عورت مسلمان ہو کر آئی ہے اور اس کے مسلمان ہو کر آنے کے بعد ابھی اس نے کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کیا، اسی دوران اس کا شوہر بھی مسلمان ہو کے آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورت پہلے نکاح کے ساتھ ہی پہلے مرد کی طرف لوٹا دی جاتی تھی۔ اور اگر کافروں میں سے کوئی غلام یا لونڈی ہجرت کر کے آ جاتے تھے، کیونکہ ان کا بھی ذکر اس معاہدے میں نہیں تھا، تو ایسی صورت میں یعنی ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مشرکین کا معاملہ تھا نا، تو اس کی دو صورتیں یا یوں کہہ لیں کہ دو حصے ہو جاتے ہیں، دو دھڑے ہو جاتے ہیں، کہ ایک وہ لوگ تھے جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، اور ایک وہ لوگ تھے کہ جن کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کی جنگ تھی، اہل حرب، یعنی اہل عہد تھے ایک اور ایک اہل حرب تھے۔ تو اہل حرب میں سے اگر کوئی عورت آتی تھی تو اس کو پہلے اس کا انتظار کیا جاتا تھا، جب وہ پاک صاف محسوس ہوتی تو پھر اس کے ساتھ نکاح ہوتا، اور اگر اس کا خاوند بھی اس نکاح سے پہلے آ جاتا تو اس کو واپس کر دی جاتی۔ لیکن اگر ان کے غلام اور لونڈیاں آتے تو ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا اور ان کو مہاجرین میں شامل کر لیا جاتا تھا۔ پھر جو لوگ اہل عہد تھے، یعنی جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، ان کے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی پیسے دے دیے جاتے تھے، ان کی قیمت ادا کر دی جاتی تھی۔ اور ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورتیں جو تھیں، ان کی دوسری قسم ان مشرکین کی بیویوں کی تھی جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ اس آیت میں ان کا ہی حکم بیان ہوا ہے کہ انہیں مشرکین کی طرف مت لوٹاؤ، بلکہ انہوں نے ان کے نکاح پر جو کچھ خرچ کیا ہے وہ ان کو واپس کر دو اور وہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور اگر تمہارے پاس کافر عورتیں ہیں تو انہیں طلاق دے دو اور یعنی ان کو واپس لوٹا دو کہ وہ اپنے علاقے کی طرف واپس چلی جائیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں بھی مشرکہ عورتیں تھیں دو، انہوں نے ان کو طلاق دے دی اور وہ واپس چلی گئی تھیں۔ اور یہاں یہ حکم بھی اس کے ساتھ ہی دیا گیا ہے، فرمایا کہ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور چاہیے کہ وہ سوال کر لیں، مانگ لیں، تم مانگ لو جو تم نے خرچ کیا ہے، وَلْيَسْأَلُوا، اور چاہیے کہ وہ بھی سوال کر لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے، یعنی تم لوگ اپنا مہر واپس لے لو اور جو عورتیں آئی ہیں ان کا مہر بھی تم ان کو واپس کر دو۔ ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر چلی جائیں تمہاری عورتوں میں سے کوئی کافروں کی طرف،
فعاقبتم پس تم بدلہ لے لو، فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا پس دے دو ان لوگوں کو، ذہبت ازواجہم جن کی بیویاں چلی گئی ہیں، اتنا ہی جتنا انہوں نے خرچ کیا۔ یعنی پچھلی آیت میں یہ بات بیان کی ہے کہ اگر عہد والی قوم کی عورتیں مسلمان ہو کر آتی ہیں، کیونکہ ان سے معاہدہ ہو چکا ہے اور معاہدے کی وجہ سے مسلمان ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، تو تم ان سے اب مہر واپس لے لو، اور اگر وہ عورتیں آئی ہیں تو تم ان کے مہر واپس کر دو۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ جو عورتیں کافر ہو کر چلی جائیں، کافروں کی طرف چلی جائیں، تو پھر ان کا بدلہ لو۔ بدلے کا مطلب دو طرح کا ہے، اس کی دو طرح کی تفسیر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کافروں سے جو تم مال غنیمت حاصل کرتے ہو، وہ مال غنیمت، اس مال غنیمت میں سے ان شوہروں کو اتنا دے دو جتنا ان کی بیویاں لے کر چلی گئی ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جو کافروں کی عورتیں آئی ہیں اور مال لے کر آئی ہیں، وہ مال کافروں کو نہ لوٹاؤ، بلکہ وہ والا مال ان شوہروں کو لوٹا دو جن کی بیویاں مہر لے کر یا مال و اسباب لے کر کافروں کی طرف چلی گئی ہیں۔ دونوں ہی اس کے مفہوم ٹھیک ہیں۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ یعنی یہ جو عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں کسی قسم کی بھی کمی بیشی کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ جس اللہ پر تم ایمان لائے ہو اس اللہ سے تم ڈرو۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والی عورتیں جو آتی ہیں ان کا آپ ان سے بیعت لیں۔ فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں، یبایعنک تو وہ آپ کے ساتھ بیعت کریں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا اس بات پر کہ وہ نہیں شریک ٹھہرائیں گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو۔ یہاں مہاجرات ان کی شرط نہیں ہے، یعنی کوئی بھی عورت جو مسلمان ہو کر آئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرے۔ بیعت کا معنی معاہدہ ہوتا ہے۔ عام طور پر اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، یعنی معاہدہ کرنے والا اور عہد لینے والا دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اپنے عہد کو دہراتے ہیں کہ ہماری یہ شرائط ہیں، اور وہ دوسرا شخص اقرار کرتا ہے کہ میں ان کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عورتیں آتی تھیں تو آپ ان سے بیعت لیتے تھے، لیکن مردوں کے ساتھ بیعت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے لیتے تھے، عورتوں کے ساتھ نہیں۔ یہ امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں چند عورتوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس آئی بیعت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ آیت جو تھی یہ پڑھ کے سنائی، تو پھر ہم نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ہم سے مصافحہ نہیں کریں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، اور آپ نے فرمایا کہ تم سب میں سے کسی ایک کا میرے ساتھ بات کرنا ایسے ہی ہے جس طرح سب کا بات کرنا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام تمام عورتوں سے علیحدہ علیحدہ گفتگو بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ جو ایک ان کی مانیٹر ہوتی تھی، لیڈر ہوتی تھی، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بات کرتی تھی تو ساری عورتوں کی طرف سے وہ بات ہو جاتی تھی۔ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کہ آپ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ نے کبھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ اور کہاں آج ہمارے حکمران ہیں کہ مصافحہ تو اب چھوٹی چیز رہ گئی ہے، وہ اس سے بھی آگے بہت کچھ کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی شریعت کا اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کی دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور فرمایا کہ زناہما النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، کہ کان بھی زنا کرتے ہیں اور کانوں کا زنا سننا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زبان بھی زنا کرتی ہے، زناہ الکلام، زبان کا زنا کسی غیر محرم سے گفتگو کرنا ہے، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، زناہما البطش، ہاتھوں کا زنا کسی غیر مرد کو پکڑنا ہے، اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، زناہما الخطا، پیروں کا زنا یہ ہے کہ وہ کسی ایسے برے کام کی طرف چل کے جائیں، والقلب یہوی، یعنی جب بندہ پھر چل کے ہی چلا جاتا ہے تو پھر دل خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے، اور پھر
انسان کی جو شرمگاہ ہے وہ اس کی یا تصدیق کر دیتی ہے یا اس کو جھٹلا دیتی ہے، یعنی وہ زنا کی تکمیل تک پہنچ جاتا ہے یا پھر اللہ اس کو بچائے تو بچ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی عورتوں کے ہاتھ کو نہیں چھوا تھا۔ بہرحال آپ نے عورتوں سے بیعت لی اور یہ 6 شرائط اس کی بیان کی۔ پہلی یہی کہ اللہ یشرکنا باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، یعنی شریک کا مطلب یہی ہوتا ہے نا برابر کرنا، کہ اگر ایک طرف شوہر کا حکم اللہ کے خلاف ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم شوہر کے خلاف ہے، شوہر جو کہہ رہا ہے اس کے خلاف ہے، تو عورت اگر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر شوہر کا حکم مان لیتی ہے تو اس نے اپنے شوہر کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ ایسے ہی یعنی بیوی کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، ایسے ہی کسی بھی چیز کو، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان اپنے نفس کی رضا کے لیے جب اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اپنے آپ کو شریک ٹھہراتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شرک اتنا باریک ہے کہ جس طرح ایک سرخ بیل کے جسم پر ایک سفید یا کالا بال ہو تو وہ نظر آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یعنی اس کا بنیادی اصول ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جس بھی چیز کا ہم حکم مانیں گے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، بچہ ہو، انسان ہو، مال ہو، دولت ہو، تو ہم نے اس کو اللہ کا شریک بنایا۔ اور عورتوں سے یہ عہد نبی علیہ السلام نے دیا کہ وہ ایسا نہیں کریں گی۔ ولا یسرقنا، اور وہ چوری نہیں کریں گی۔ اب دیکھیں کہ یہ بھی عمومی حکم ہے، اس میں شوہر کی چوری اور اسی طرح اولاد کی چوری، اسی طرح اپنے ماں باپ کی چوری، کسی کی بھی چوری آ جاتی ہے۔ چوری صرف مال کی نہیں ہوتی، چوری بات چیت کی بھی ہو سکتی ہے، کسی عہد معاہدے کی بھی ہو سکتی ہے، کسی کی عزت کی چوری بھی ہو سکتی ہے، یعنی کچھ بھی چیز ہم چرا سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے، کہ وہ نماز کو ہی صحیح نہیں پڑھتا، وہ اللہ کا چور ہے جس نے نماز کو صحیح نہیں پڑھا۔ تو اگر یہ اللہ کا چور ہے تو جو زکوٰۃ صحیح نہیں دیتا وہ بھی اللہ کا چور ہے، جو روزہ صحیح نہیں رکھتا، اس کے احکامات کو پورا نہیں کرتا، یا دیگر اسلام کے جتنے احکامات ہیں ان پر پورا وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو وہ اس میں چوری کرتا ہے۔ اور عورتوں سے یہ عہد لیا گیا کہ وہ چوری نہیں کریں گی۔ تیسرا عہد ان سے لیا گیا کہ ولا یزنینا، وہ زنا نہیں کریں گی۔ اس کے بارے میں وہ پیچھے ہم حدیث ساری پڑھ آئے ہیں کہ آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا، یعنی اپنے پورے جسم کو سر سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک اپنے جسم کو وہ غیر محرم سے بچا کر رکھیں گی، اور کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گی جو غیر محرم کے سامنے کرنا حرام ہو۔ ولا یقتلن اولادہن، یہ چوتھا عہد ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، یعنی پیدا ہونے کے بعد یا پیدا ہونے سے پہلے ان کو ضائع کر دینا، یا اور اس قسم کے ہیلے کرنا کہ جس میں قطعی طور پر اولاد کی پیدائش کا مسئلہ ختم ہوتا ہو، یہ اولاد کے قتل کے بارے میں ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں سے عہد لیا کرتے تھے۔ ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہیں لائیں گی وہ کوئی بہتان جس کو وہ باندھیں اپنے ہاتھوں سے اور پیروں سے۔ یہ بہتان ایک تو بات چیت کا بہتان بھی ہے کہ کسی کے اوپر ایسا کام لگا دینا جو اس نے نہیں کیا، یا خود کر کے مکر جانا اور دوسرے پہ لگا دینا۔ اور یہاں مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ کسی دوسرے کے بچے کو کوئی عورت اٹھا لائے اور کہے کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ بھی بہتان ہے کہ بچہ اس نے پیدا نہیں کیا لیکن وہ لوگوں کو کہتی ہے کہ یہ میرا حقیقی بچہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ بہرحال ہر قسم کے بہتان سے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عورتوں کو بچنے کا یہاں عہد کرنے کا کہا گیا ہے کہ عہد کریں کہ وہ ایسا نہیں کریں گی۔ ولا یعصینک فی معروف، اور وہ نہیں نافرمانی کریں گی آپ کی کسی بھی نیکی کے کام میں۔ یہ چھٹی شرط ہے، چھٹا عہد۔ یہاں یعنی ان پچھلی 5 بڑی بڑی باتوں کے بعد یہ، اور وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ ولا یعصینک فی معروف، اس جملے میں پوری شریعت آ جاتی ہے کہ وہ شریعت کے کسی بھی حکم میں نبی علیہ السلام کی خلاف ورزی نہیں کریں گی۔ فرمایا کہ اگر وہ 6 شرائط مان لیں، فبایعہن، بس ان سے بیعت لے لو، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت آج بھی ان 6 چیزوں پر عمل کرتی ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول کی بخشش کی دعا ہے،
اور جس کو اللہ کے رسول کی بخشش کی دعا مل گئی اس کے لیے اور کیا چاہیے۔ تو یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عورتوں سے بیعت لی اور آپ کو کہا گیا کہ آپ عورتوں سے ان 6 چیزوں کے بارے میں بیعت لیں، اسی طرح انہی 6 چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بھی بیعت لی ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر جب ہم آپ کے ارد گرد تھے اور آپ کے صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد موجود تھی، تو آپ نے فرمایا کہ بایعونی، کہ میرے ساتھ تم بیعت کرو، اور آپ نے یہ شرائط ذکر کی کہ اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا فی معروف، کہ آپ نے فرمایا کہ تم اس بات کی بیعت کرو کہ تم شریک اللہ کے ساتھ نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اولاد کو قتل نہیں کرو گے، بہتان نہیں باندھو گے، اور تم اپنے میری کسی بھی نیکی کے کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ فمن وفا منکم، جو تم میں سے اس وعدے کو پورا کرے گا، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب، اور جو شخص ان شرائط میں سے کسی بھی شرط کی نافرمانی کرے گا، فعوقب فی الدنیا، وہ اس دنیا میں بھی سزا دیا جائے گا، اس نے نافرمانی کی ہو تو اس کو دنیا میں اگر اس کی سزا دے دی جائے، فہو کفارۃ لہ، وہ اس کا کفارہ بن جائے گی۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو شخص ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پردہ پوشی کر دے، یعنی اس کو دنیا میں اس کی سزا نہ دے، تو قیامت کے دن ان شاء عفا عنہ، اگر چاہے گا تو معاف کرے گا، اور اگر چاہے گا عاقبہ تو اس سے بدلہ لے لے گا۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے آپ کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کی، یعنی یہ 6 چیزوں کی بیعت مردوں سے بھی لی گئی اور عورتوں سے بھی لی گئی۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے اور بھی کئی موقعوں پر بیعت لی، کئی چیزوں کے بارے میں بیعت لی، مثلا کہ تم سوال نہیں کرو گے یا تم نیکی کا کام کرو گے، تو یہ سب معاہدے تھے اور صحابہ کرام ان معاہدوں پر حتی الامکان قائم رہتے تھے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو نہ دوست بناؤ تم اس قوم کو جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، قد یئسوا من الآخرہ، تحقیق وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کافر قبروں والوں سے نا امید ہو چکے ہیں۔ اس کی 2 تفسیریں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کافر اس بات سے نا امید ہو چکے ہیں کہ جو لوگ ہمارے مر گئے ہیں یہ دوبارہ اٹھ کر آئیں گے اور ہماری کوئی مدد کریں گے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کافر مر کے قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ اپنے حالات کو دیکھ کر اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید ہو جاتا ہے کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے اس پر ایمان ہی نہیں رکھا تھا۔ تو دونوں تفسیروں کے مطابق یہ ٹھیک ہے، دونوں ہی ٹھیک ہے کہ ایمان والوں کو کہا گیا کہ ایسی قوم کو اپنا دوست نہ بناؤ جن کو آخرت کی کوئی امید ہی نہیں، یعنی جو آخرت کو دیکھ چکے ہیں یا وہ آخرت مرنے والوں سے نا امید ہو چکے ہیں، تو تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ اس سورت کی ابتدا بھی اسی بات سے ہوئی تھی کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہ رکھو، اور اسی بات پر اس سورت کی انتہا ہوئی کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہ رکھو کیونکہ یہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کل اس حکم پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کافروں کے ساتھ دوستی نہ بنائیں۔ اب تھوڑا سا اس بات پر غور کریں کہ دوستی کیسے ہو سکتی ہے۔ دوستی ایک وہ ہوتی ہے جو بندہ اکٹھا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بات چیت کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ کرتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ وہ تو ہماری کافروں کے ساتھ نہیں ہے، لیکن دوستی کی ایک بہت اہم صورت یہ ہے کہ ان جیسا لباس، ان جیسی عادتیں، اپنے فنکشن ان کے طریقے کے مطابق، ان کی بولی بولنا، ان کے تہواروں کو منانا، ان کے تہواروں پر ان کو مبارکباد دینا، ان کے تہواروں کے جو مناظر ہیں ان کو دیکھنا، یہ چیز بھی منع ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کسی کے فالوور جتنے بڑھ جاتے ہیں اس کا منافع ہوتا ہے۔ اس لیے کافروں کے جو تہوار ہیں وہ نیٹ پہ جب دکھائے جاتے ہیں تو ان کو دیکھنے سے بچنا چاہیے، بلکہ کنارہ کرنا چاہیے اور بالکل نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی کافروں کی دوستی، ان کی مشابہت،
ان کی محبت اور ان جیسے طور طریقے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.